ہیہات لما توعدون، یہ جتنی باتیں کرتے ہیں مولوی ملا سب غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آگے آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور مرتے ہیں۔ نموت و نحیا، آتے ہیں مرتے ہیں، آتے ہیں مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو عقل سے چلتا ہے، اپنی سوچ سے چلتا ہے۔ تو ایک سوچ شیطان بناتا ہے، وہ کہتا ہے ہیہات لما توعدون، یہ جتنی باتیں کرتے ہیں مولوی ملا سب غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آگے آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ نموت و نحیا، آتے ہیں مرتے ہیں، آتے ہیں مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ کوئی اٹھ کے آیا ہے؟ یہ طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک دعوت چل رہی۔ مسلمانوں کے بچے وہ اللہ کا انکار کر رہا۔ میں یورپ کی دنیا میں اتنا پھرا ہوں کہ اتنا یورپ والے خود نہیں پھرے ہوں گے۔ مسلمانوں کے بچے مرتد ہو رہے ہیں دین سے، بولتے ہیں کوئی خدا ہے ہی۔ چلو وہ تو ایک کفر کا ملک ہے، یہاں اسلامی ملک میں رہنے والے کوئی خدا نہیں۔ تو ایک ذہن شیطان بناتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا، اس کے مزے لے لو۔ ایک ذہن اللہ بناتا ہے، وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ ان ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ جو تم زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بادل، بارش، بجلی، نغمے، پھول، کانٹے، دریا، صحرا، سمندر، پہاڑ، پتھر، معدنیات، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دن۔ کون سے دن؟ آخرت کے۔ ایک دن 1000 سال کا ہے۔ 6 دن میں ساری کائنات بنا دی۔ ہماری زمین تو ایک چھوٹے سے دانے کی طرح ہے اس کائنات میں۔ رائی ایک پودا ہے، اس کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے دانے سے بھی چھوٹی ہے یہ زمین، اور کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اور حیران ہوتی ہے عقل جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں نے 2 دن میں بنائی، اور صرف تمہاری زمین جو رائی کی طرح ہے پورے 4 دن لگائے۔ کیا عجیب بات ہے! اتنا بڑا 7 آسمان، خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے، 2 دن۔ جنت بنائی، دوزخ بنائی، 2 دن۔
عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے، جنت، جہنم، آسمان کے نیچے، پہلے آسمان کے نیچے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ 2 دن۔ اور یہ کیا کہتا ہے اللہ؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ، حیرت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، حیرت کی بات ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اے بندو تم پہ حیرت ہوتی ہے، اللہ تو ہر تاثر سے پاک ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تم پہ حیرت ہوتی ہے کہ اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں تمہاری زمین بنائی، جس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، سیمنٹ سے گھر کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی کچھ اس کی زیبائش نہیں ہوتی، خالی اینٹیں سیمنٹ جوڑ کے کمرے بن گئے، لنٹر ڈل گیا، اس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے آج کی زبان میں ذرا بات سمجھ میں آ جائے اس لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ تمہاری زمین کا گرے سٹرکچر فی یومین، 2 دن، 7 زمین آسمان 2 دن میں، اور صرف اس کا وہ بنانے کے لیے گرے سٹرکچر 2 دن، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر زمین کے اندر جامع تک آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے زمین کو بھر دیا۔ ابھی تو 7 ارب ہے نا، 7 کھرب بھی ہو جائیں، 70 کھرب بھی ہو جائیں، زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنا کچھ اندر ڈال دیا ہے کہ کم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام، اب پوری آیت سنو، قُلْ أَإِنَّكُمْ، کہو میرے محبوب ان سے تم پہ حیرت ہوتی ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں جس نے تمہارے لیے زمین کو کھڑا کیا، اور کسی چیز پر نہیں کھڑی ہوئی، وہ اللہ کا ہوا میں ہے، فضا میں، تو اب پتہ چلا نا ہوا میں ہے، فضا میں، ساری کائنات ہوا فضا میں ہے۔ فی یومین وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، پھر رب مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے تم سر جھکاتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس کو بھولے ہوئے ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ لگائے، ہمالیہ، ناگا پربت، راکا پوشی، کیٹو، پہاڑی سلسلے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس میں پانی اور سونا اور چاندی اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور کوئلہ اور معدنیات، فی 4 ایام، 4 دن میں بنائے، اس زمین کو 4 دن میں۔ پھر باقی کائنات میں کیا کیا ہوا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض، اس نے آسمانوں سے زمینوں سے کہا، ایتیا، جھک جاؤ، طوعا او کرہا، جی چاہے یا نہ چاہے جھک جاؤ، قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان نے کہا یا اللہ ہم آ گئے۔ ایک عجیب حدیث سنو، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ، ابھی اب میں نے آپ کو بتایا زمین آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، اگر یہ جب اللہ آپ نے کہا تھا کہ میری مانو، اگر یہ کہتے نہیں مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور ان پر چھوڑتا جو اس سب کو ایک روٹی کے نوالے کی طرح کھا جاتا۔
اب ایک روٹی کا نوالا توڑو اور اس کو دیکھو، کہ 7 آسمان، 7 زمینیں، عرش، فرش، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، لاکھوں اربوں کھربوں فرشتے، وہ یوں اٹھا کے ایسے ایسے کھا جائے گا۔ کیا رب ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا، ایک ایک چیز بتائے گی کہ اللہ ہے، تیرے اپنے اندر تجھے دکھاؤں گا، تیرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، تیرا معدہ کیوں حرکت کر رہا ہے، خون کی نالیوں میں خون کیوں چل رہا ہے، ذرا سا باہر نکلے تو جم جاتا ہے خون، ذرا سا باہر نکلے فوراً جم جاتا ہے، اندر کون سا چولہا لگا ہوا ہے جو اس کو گھما رہا ہے گھما رہا ہے گھما رہا ہے۔ ایک انسان کی رگوں نالیوں کا جو ہے مسافت اور ان کا جو فاصلہ ہے 72,000 کلومیٹر کی اللہ تعالیٰ نے نالیاں انسان کے اندر لگائی ہیں، 72,000 کلومیٹر۔ 3 دفعہ زمین کے گرد ہماری نالیوں کو لپیٹا جا سکتا ہے، زمین 24,000 کلومیٹر ہے، ایک انسان کے اندر سے اس کی رگیں نکالو، اس کی نالیاں نکالو، چھوٹی نکالو بڑی نکالو، 3 دفعہ زمین کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ 72,000 کلومیٹر میں خون کو دوڑا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اندر 72,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اور یہ اتنا سا دل ہے، اور اس 72,000 کلومیٹر میں وہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ خون اس کے اندر پوری میں گھوم جاتا ہے۔ کوئی ایسا پمپ بتاؤ کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی پمپ بتاؤ جو 72,000 کلومیٹر میں پہنچا سکے اپنی چیز کو، اور میرا اللہ کہتا ہے وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات میں تمہارے اندر دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جو اتنی بڑی بلائیں وہ ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، وہ میری چراگاہیں ہیں بہت ساری، اس میں ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، تو وہ جو ایک دفعہ گھاس منہ میں ڈالتا ہوگا تو کتنی کچھ کے منہ میں جاتی ہو، کہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بندو تمہیں تو علم ہی بہت تھوڑا ہم نے دیا ہے۔ علیم، عالم، علیم، علام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے۔ تو سنریہم آیاتنا، میں تمہیں دکھاؤں گا اس پوری کائنات میں کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے، پھر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، ایک مقرر وقت پہ نکلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، ایک روزانہ اپنی جگہ سے صرف 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے اور 1 سیکنڈ پہلے نکل آئے۔ 12 لاکھ گنا ہے سورج زمین
سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، اور اس کے دوڑنے کی جو رفتار ہے وہ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور یہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے۔ اس گیس کو سمیٹنا، گیس تو کسی سلنڈر میں بند ہوتی ہے، یہ کیسی گیس ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی ہے، اور جب گیس ہے تو تھوڑی ادھر لگی جاوے، تھوڑی ادھر لگی جاوے، ایسے گول ٹکیا کیسے ہے؟ اس گولائی سے نکلتی کیوں نہیں؟ نہ تو کوئی سلنڈر ہے، نہ کوئی باہر لوہے کی دیوار ہے، تو کون ہے؟ کیسے ہے؟ اس میں پھر مستقل گرمائش کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے۔ جب ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے ایک سیکنڈ میں، تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان بتا رہے ہیں، میں کون سا قرآن حدیث بتا رہا ہوں، جو دیکھ کے بتا رہے ہیں ناسا والے۔ وہ کیسے، کون کر رہا ہے یہ؟ ایک سیکنڈ پہلے نکلے، روزانہ چند دنوں میں ساری ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کا ہم نے ایک راستہ بنا دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزیز، طاقتور، عزت والا، علم والا، کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے، کب موسم کو ٹھنڈا کر دینا ہے، کب گرم کر دینا ہے، کب سر کے اوپر آنا ہے، کب نیچے ڈھل جانا ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی ہم نے منزلیں بنائی، وہ بڑا ہوتا ہے، نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا بدر بن جاتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بدر 14ویں کا چاند۔ جب ہمارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینے والے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر تھی اور بچیاں سامنے کھڑی تھیں۔ ایک پہاڑی تھی جس کو اس سے چڑھ کے نیچے مدینے میں اترنا ہوتا تھا، اسے ثنیۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہاں بچیاں بچے کھڑے تھے، ان بچیوں کو نظم یاد نہیں کرائی گئی جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، فنکشن ہوتا ہے تو وہ بچے یاد کر کے سناتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کی فطری فصاحت تھی۔ اب یوں سمجھو یہ آگے پہاڑی ہے، اور ایسے پہلے اونٹنی کا چہرہ سامنے آیا ہے، اونٹنی کا جب پہلے آئے گا تو یوں نیچے سے آہستہ آہستہ ایسے اللہ کے نبی کا چہرہ یہاں تک آیا۔ طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا۔ کیا کمال بچیوں کی فصاحت ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا من ثنیات الوداع۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کسی میں طاقت نہیں سورج چاند میں آگے پیچھے ہو جائیں، یہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، یہ رات آئی ہے، میں کہوں تو کھڑی ہو جا، تو کوئی طاقت ہے جو سورج کو لا سکے؟ کچھ تو غور سے سنو، لگا کچھ تو سنو میرے بندو، کیوں کان بند کر رہے جب پیسہ 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 پیسہ، کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ، تو مر کے پیچھے چھڑی جاؤ۔ کہتا مجھے بتاؤ، میں رات کو کھڑا کر دوں، نکال سکتے ہو سورج؟ نہیں، اس کا الٹ
قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون، مجھے بتاؤ سورج کو درمیان میں کھڑا کر دو اور اس کو ہلنے نہ دو، اس کو ڈھلنے نہ دو، تو کوئی ہے کب تک؟ سرمدن، ہمیشہ کے لیے، کب تک؟ الى یوم القیامہ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ، قیامت تک سورج کو کھڑا کر دو، اس سے غروب کر سکتے ہو؟ آج کا امریکہ کے سائنسدانوں سے کہو کہ سورج کو غروب کر کے دکھائیں، کوئی طاقت ہے کسی میں؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے اس سے، تو کون اس کے قریبی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو غروب کر کے دکھاؤ، اور اگر یہ کھڑا رہے تو تمہاری کھالیں جل کے راکھ ہو جائیں، اور اگر رات کھڑی رہے تو تم جیسے پانی فریز ہو کے برف بنتا ہے، تمہارا سارا وجود فریز ہو کے برف بن جائے اور تم اکڑی ہوئی لاشیں پڑے ہوئے ہو۔ من رحمتہ، یاد کرو اللہ کی رحمت کو، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اس نے اپنے رحمت کے طفیل رات بنائی، آرام کرو، دن بنایا، کام کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات دی، ہم سو جاتے ہیں، تیرا شکر ہے تو نے دن دیا، ہم اٹھ کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین آسمان کے درمیان، تحت الثری زمین کے نیچے تک۔ رب المشرق والمغرب، مشرق پر اس کی حکومت ہے، مغرب پر اس کی حکومت ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق شمال، مشرق جنوب، مشرق مغرب، جنوب شمال، مغرب جنوب مغرب، سب پر تیرے رب کی بادشاہی ہے۔ سب الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کی مٹھی میں، زمین اس کے قبضے میں۔ یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہاں ایک ہی بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، یہاں صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔